خاموش جنگل، ریت پر پڑتے قدموں کی آہٹ، ہوا میں ایک بے چین سی سرگوشی، اور پھر ایک ایسی آواز جو انسان کی نہیں تھی، ایک ہرن کی فریاد، ایک ماں کی چیخ، اور سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال یہ نہیں کہ جنگل میں کیا ہوا، اصل سوال یہ ہے کیا بے زبان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے؟ اور اگر ہاں تو ہم زبان رکھنے والے انسان کیوں بھول جاتے ہیں؟ اسلامی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف سنائے نہیں جاتے بلکہ دل پر ثبت ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ نہ کسی جنگ کا ہے، نہ کسی خطبے کا، نہ کسی معجزے کی نمائش کا۔ یہ واقعہ ہے رحمت کا، عدل کا، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا جس کے لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آج ہم اس لمحے کی طرف لوٹتے ہیں جب ایک جنگل میں ایک ہرن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا۔ یہ کہانی انسان اور جانور کے درمیان نہیں، یہ کہانی نبوت اور رحمت کے درمیان ہے۔ مدینہ کے اطراف کھجوروں کے جھنڈ اور ان سے آگے سنسان جنگل، دوپہر کا وقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ سفر میں ہیں۔ گرمی ہے، راستہ خاموش ہے، پرندے بھی کم بول رہے ہیں۔ اچانک ایک آواز، کمزور، ٹوٹتی ہوئی، غم سے بھری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے ہیں، صحابہ بھی چونک جاتے ہیں۔ یہ آواز کہاں سے آئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاتے ہیں، نگاہیں گھماتے ہیں، اور پھر وہ دیکھتے ہیں ایک ہرن رسی سے بندھا ہوا، آنکھوں میں خوف، جسم لرز رہا ہے۔ یہ شکار ہے، کسی انسان کا باندھا ہوا۔ لیکن بات یہ نہیں، بات وہ ہے جو اگلے لمحے ہوتی ہے۔ وہ ہرن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے اور پھر بولتا ہے۔ یہ عام بولنا نہیں، یہ فریاد ہے، یہ دل کی چیخ ہے، یا رسول اللہ۔ صحابہ ساکت ہو جاتے ہیں، سانسیں تھم جاتی ہیں۔ ہرن کہتا ہے، میرے 2 بچے ہیں، جنگل میں بھوکے، میں دودھ پلانے والی ماں ہوں، مجھے قید کر لیا گیا ہے، آواز کانپ رہی ہے، میں وعدہ کرتی ہوں بس مجھے چھوڑ دیجیے، میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ یہ لمحہ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے ہیں، نہ تعجب، نہ انکار، نہ حیرت، جیسے وہ جانتے ہوں کہ بے زبان بھی ان سے بات کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ ہرن کس کا ہے؟ ایک شخص آگے آتا ہے، شکاری ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا شکار ہے۔ خاموشی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے ہیں، نرمی سے لیکن وقار کے ساتھ، فرماتے ہیں کیا تم اس پر رحم نہیں کرو گے؟ شکاری جھجکتا ہے۔ ہرن دوبارہ بولتا ہے، آواز اور کمزور، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وعدہ کرتی ہوں میں واپس آؤں گی۔ یہاں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا جانور وعدہ نبھا سکتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کا ضامن ہوں۔ یہ جملہ آسمانوں کو ہلا دیتا ہے۔ رحمت کا ضامن، سچائی کا ضامن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسی کھولی جاتی ہے، ہرن چند لمحے رکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، پھر دوڑ پڑتا ہے جنگل کی طرف۔ صحابہ کی نظریں اس کے پیچھے ہیں۔ وقت گزرتا ہے، سورج ڈھلنے لگتا ہے۔ کچھ دلوں میں وسوسہ، کیا وہ واپس آئے گی؟
لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرسکون ہے۔ پھر دور سے آہٹ، وہی ہرن، سانس پھولی ہوئی، آنکھوں میں شکر، وہ واپس آ گیا ہے۔ ہرن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا ہے، سر جھکاتا ہے، کہتا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میرے بچے سیر ہو گئے۔ یہاں آسمان گواہ ہے، زمین گواہ ہے، وعدہ پورا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکاری کی طرف دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں، اب کیا کہتے ہو؟ شکاری کے ہاتھ کانپتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ وہ شکار چھوڑ دیتا ہے، ہرن آزاد ہو جاتا ہے، اور جاتے جاتے وہ جنگل میں رک کر پلٹ کر دیکھتا ہے، جیسے کہہ رہا ہو، رحمت پہچانی جاتی ہے۔ یہ لمحہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ نبوت کی گواہی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک سوال دیتا ہے، جب جانور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تو ہم کیوں نہیں؟ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام صرف انسانوں کے لیے نہیں، یہ رحمت ہر مخلوق کے لیے ہے۔ آج جب ہم طاقتور ہیں، کیا ہم کمزور کا خیال رکھتے ہیں؟ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی ہماری نجات کا راستہ۔